الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ شوال کے متعلق ایک بات اور آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے جو خاص طور سے شوال سے متعلق ہے، اور اس کا یہ چیز ہمارے عقید اسلامیہ سے، عقید توحید سے مرتبط ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جاہلیت میں اسلام سے پہلے شوال کے مہینے کو نحوست کا مہینہ اور بہت برا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شوال کا مہینہ آتا ہے تو بہت ساری بلائیں اور آفتیں لے کر کے آتا ہے، اسی لیے شوال کو نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے۔ کوئی انسان کاروبار کرنا ہے، شادی کرنا ہے، کہیں آنا ہے اور جانا ہے، کہیں تجارت میں جانا شروع کرنی ہے یا تجارت کے لیے کہیں دوسرے شہر میں جانا ہے، تو عرب کے لوگ یہ ساری چیزیں شوال میں نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی کام اگر اس مہینے میں شروع کیا جائے یا کوئی کام ہوا تو وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوتا بلکہ انسان کو نقصان اور خسارہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شوال کا مہینہ بہت ہی زیادہ نحوست کا سمجھتے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا یہ شوال کا مہینہ، عرب کے لوگ کہتے شوال جو ہے عربی زبان میں کہتے شل یعنی اس کو نکال دو تو کہتے تھے کہ اس مہینے کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی کام ہم نے کیا تو کامیاب نہیں بلکہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس عقیدے کی تردید کے لیے، چونکہ یہ عقیدہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے اور اسلام سے ٹکراتا ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ دیکھو اسلام کے اندر عدوہ نہیں ہے۔ عدوہ کیا چیز ہے؟ عدوہ کے متعلق عرب کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک انسان اگر اس مریض کے پاس پہنچا تو فوراً وہ بیماری اچھل کر کے اس کو لگ جاتی ہے۔ تعدی بیماری، چھوت چھات کی بیماری جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے، ہماری اردو زبان میں چھوت چھات کی بیماری، یعنی ایک انسان بیمار ہے، اس نے آپ کو چھو لیا یا اس کا آپ نے جھوٹا استعمال کر لیا یا اس کے کپڑے سے آپ کا کپڑا یا اس کے بدن سے آپ کا بدن ٹچ ہو گیا، اس نے آپ سے مصافحہ ملا لیا تو وہ بیماری آپ کو بھی لگ جاتی ہے اچھل کر کے۔ یہ عدوہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اسلام جاہلیت میں اس قسم کا تصور بیماریوں کے متعلق تھا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى، عدوہ کا یعنی کسی بھی بیماری کے اندر یہ پاور، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی بیمار سے اچھل کر کے دوسرے آدمی کو لگ جائے۔ شریعت نے اس کی سختی کے ساتھ تردید کی اور اس کو شرک قرار دیا۔ بلکہ آپ یہ سمجھیں، نبی علیہ ایک حدیث سناتے ہیں، اس حدیث کے بعد مسئلہ بہت واضح ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى، عدوہ اس قسم کی بیماری، تعدی بیماری، چھوت چھات کی بیماری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، لیکن ہم نے تجربہ کیا ہے کہ یہ چھوت چھات عدوہ کی بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا میرے اونٹ کو ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے، فنسی اس کی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں خارش، سمجھ آؤ، وہ اس کے دم کے نیچے کوئی فنسی نکلی، دانا نکلا اور اس نے کھجلی شروع ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سارے اونٹوں کو بیماری لگ جاتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں عدوہ یعنی چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا فمن اجرب الاول، اچھا بتاؤ پھر پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی وہ کس کی وجہ سے لگی؟ تو اونٹ کے مالک نے کہا یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے بیماری اس کو آئی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اب سمجھ لو کہ بیماری اللہ کی وجہ سے آئی، اس لیے تمہارا پہلا اونٹ بیمار ہوا۔ اگر چھوت چھات عدوہ کی وجہ سے ہوتا تمہارے اونٹ کو تو کوئی اونٹ نہیں چھوا تھا، مریض اونٹ وہاں نہیں تھا، تمہارے اونٹ کو کیسے بیماری لگ گئی؟
تم خود کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، تو ایسے ہی تمہارے ایک اونٹ کو بیماری لگی، پھر دوسرے جتنے اونٹ ہیں ان کو بیماری لگتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالی کے حکم ہی سے بیماری لگتی ہے، ورنہ بیماری کے اندر اتنا پاور نہیں کہ اچھل کر کے دوسرے بھی کو لگ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اتنی پیاری مثال دے کر کے بتا دیا کہ اب ہر انسان کو اس حدیث کے سننے کے بعد کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ ہاں، آج آپ کہیں گے ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ واقعی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ایک انسان کو بیماری اگر لگتی ہے تو دوسرے کی وجہ کچھ جراثیم ایسے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ حدیث سے نہیں ٹکرا رہی ہے بات۔ ممکن ہے کہ ایسے 50 بیماریاں ہوں، 50 بیماریاں ہوں کہ ایک گھر میں ایک کو لگی، پھر دوسرا بچہ بیمار، پھر تیسرا بچہ بیمار، ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ وہ رکھیں کہ پہلے انسان کو جو بیماری لگی وہ کس سے لگی؟ جواب وہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ بھائی ہاں اس بیمار کو یہ بیماری تھی فلاں بچے کو، یا گھر میں فلاں آدمی کو زکام و نزلہ ہوا، دوسرے بچوں کو بھی شروع ہو گیا، تو آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ بیماری کے اندر اتنی صلاحیت تو نہیں ہے، اور نہ پورے گھر کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز آپ ذرا دیکھیں، ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بھائی اس بچے کو دوسرے بچوں سے بچانا، دوسرے بچے اس کے قریب نہ جائیں ورنہ بھی وہ بھی بیمار ہو جائیں گے۔ ہم تو قبول کر لیتے ہیں کہ بچہ ہمارا بیمار ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر خود اس آپ کے بیمار بچے کے نبض پکڑتا ہے، منہ میں لکڑی ڈال کر کے چیک کرتا ہے، خون چیک کرتا ہے، پیشاب چیک کرتا ہے، گھنٹوں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہے، ڈاکٹر کو تو بیماری نہیں لگ گئی، ڈاکٹر کو تو نہیں لگی۔ اگر چھوت چھات کی بیماری میں یہ طاقت ہوتی تو کوئی ڈاکٹر بیمار کی بیماری سے محفوظ ہی نہ رکھتا۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک بچے کی وجہ سے بیماری دوسرے بچے کو لگ گئی، یا خاندان میں اس کو یہ بیماری تھی دوسرے کو لگ گئی، جیسے آج سائنس کہتی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کو یہ بیماری لگی اس وقت جبکہ اللہ تعالی کا حکم ہوا، بیماری کے اندر طاقت نہیں تھی، اللہ کا حکم ہوا تب یہ بیماری دوسرے بچے کو لگی۔ یہ ہے ولا عدوہ۔ نمبر 2 ولا طیارتا، اور یہ بدشگونی کا بھی وجود نہیں ہے، نہ تو چھوت چھات کی بیماری کا کوئی تصور، ولا طیارتا، اور نہ تو بدشگونی کا، نحوست کا کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں رات منحوس ہے، فلاں مہینے میں یہ سب بلائیں آتی ہیں، یہ جو ہم نے تصور رکھا ہے، اللہ رسول نے فرمایا الطیارات شرکن، الطیارات شرکن، الطیارات شرکن، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی پر اعتقاد رکھنا شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو شرک قرار دیا۔ تو شوال کے مہینے کو جو لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے، بدشگونی لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے رد کر دیا، لا عدوہ ولا طیارتا ولا حامۃ ولا سفر، یہ کوئی اس طرح سے شرکی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ شوال کا مہینہ نحوست کا نہیں، بلکہ اسلام میں بڑا خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ایک خیر و برکت کا تو مہینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج والا مہینہ قرار دیا، اس میں 6 دن کے روزے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 6 دن کا روزہ شوال میں رکھ لیا، یہ شوال کے مہینے کی فضیلت اور برکت کہ اس کو اللہ تعالیٰ 2 مہینے کے روزہ رکھنے کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ پھر حضرت ام المومنین، آج ہمارے ہاں جو بڑا عقیدہ ہے، شوال میں سب سے مشکل مسئلہ شادی کا ہے۔ شوال کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، کیوں؟ کہتے ہیں اگر شوال کے مہینے میں شادی ہوئی تو وہ شادی راس نہیں آتی، اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لیے شوال کے مہینے میں شادیاں نہیں ہو سکتی، یہ ہم بدشگونی لیتے ہیں۔ حالانکہ سنن ترمذی کی روایت، اللہ جزائے خیر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کو، انہوں نے ایک باب قائم کیا کتاب النکاح کے اندر،
اپنی سنن کے کتاب النکاح میں ایک باب قائم کیا کہ کون سا مہینہ سب سے افضل نکاح کرنے کے لیے، شادی بیوہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ خیر و برکت والا مہینہ کیا ہے۔ دیکھو کس قدر لوگوں کا عقیدہ اسلامی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کتاب النکاح میں باب قائم کرتے ہیں کہ سب سے خیر و برکت کا مہینہ ایام نکاح کے لیے کون ہے۔ پھر حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان کے خاندان میں، ان کے رشتے ناطے میں، یا ان کے تربیت میں، یا ان کے نگرانی میں جو لوگ رہتے تھے، ان کے یہاں اگر شادیاں کرنی ہوتی تو حضرت عائشہ کہتی انتظار کرو شوال کا مہینہ آ جائے تب شادی کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتی، جب شوال کا مہینہ آ جاتا تو شوال میں اپنے خاندان اور گھر اور اپنے زیر نگرانی لوگوں کی شادیاں کرواتی تھیں۔ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خیر و برکت کا نکاح اور شادی جو ہوتی شوال کے مہینے میں۔ ہمارے یہاں شیطانی وسوسہ یا باپ دادا کے رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں نحوست شادی کرنا برا ہے، حدیث کہتی اس مہینے میں شادی کرنا افضل ہے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ لوگوں، عرب کے لوگوں تم کہتے شوال کی شادی نحوست والی ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، ہم کو دیکھو اللہ کے رسول نے ہم سے نکاح کیا شوال کے مہینے میں، رخصتی کیا شوال کے مہینے میں، ہمارا نکاح بھی شوال کے مہینے میں اور ہماری رخصتی بھی بدائی بھی شوال کے مہینے میں۔ پھر حضرت عائشہ کہتی دنیا میں ہم سے زیادہ خوش نصیب خاتون اور کون سے ہے؟ شوال میں ہمارا نکاح، شوال میں ہماری رخصتی، ہم سے زیادہ خوش نصیب عورت دنیا میں کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی اسی لیے میں سال بھر اپنے رشتے ناطے میں شادیوں کو روک رکھتی ہوں، شوال کا مہینہ آتا ہے تو ہم شادیاں کرتی ہیں شوال میں اپنے زیر نگرانی یا اپنے رشتے ناطے کے اندر۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے بتایا کہ شوال یہ کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے بلکہ بڑے خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس کو نحوست قرار دینا یہ سوائے کفریہ شرکیہ عقیدے اور جاہلیت کے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق دے۔ کسی دن میں کسی رات میں نحوست نہیں رکھی ہے۔ ہمارے یہاں شوال کا مہینہ ہو اور محرم کا مہینہ آ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے نحوست والا مہینہ یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ یہ مہینے نحوست کے نہیں خیر و برکت کے دن ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔